رات دیوانی تانیہ طاہر ناول کیس نمبر 51۔ اسے اندازہ نہیں تھا احتشام اس جگہ سے نکل بھی سکتا ہے۔ وہ مڑ گیا، بے ساختہ سہیل کی جانب دیکھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ سہیل تو خوش ہو گئی۔ چلو، ناراضگی کو خود ہی ختم کر رہا تھا وہ۔ ہاں، ارتاش اس کی جانب تھا۔ بتائیں، میں دیتی ہوں۔ سہیل اس کے پاس آ گئی۔ تمہارا ساتھ؟ ارتاش نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ سہیل سرخ سی رہ گئی۔ وہ ابھی کچھ کہتی کہ احتشام ہامتا کامتا اندر پہنچ چکا تھا۔ وہاں سب احتشام کو دیکھ کر ایسے کھڑے ہو کے جیسے بھوت دیکھ لیا ہو، جبکہ احتشام نے ارتاش کی جانب دیکھا اور چیختا چلاتا وہ اس کی طرف آیا اور ایک دم اس کا گریباں جگڑ لیا۔ ارتاش خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیوں ڈرتا یا گھبراتا؟ ان کی شادی ہو چکی تھی، مگر بدقسمتی سے فی الحال کوئی بچہ نہیں تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا نکاح کمزور ہے۔ وہ فی الحال اس بات کا کھلنا افورڈ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس کم از کم تب تک جب تک کوئی بچہ نہ ہو جاتا۔ اس کے بعد کسی بات کا خوف نہ رہتا۔ تو نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں جان سے مار دوں گا تجھے، احتشام چلایا۔ ارتاش یوں ہی پہاڑ کی مانند اس کے سامنے کھڑا رہا، جیسے اس کے کسی عمل سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ وہ سب جیسے ہوش میں آ گئے، کیونکہ احتشام نے ارتاش پر مکہ اٹھانا چاہا، جس کو ارتاش نے جگڑ کر دور دھکیلا۔ تم جس قابل تھے تمہیں اسی جگہ پر رکھا ہے، وہ انگلی اٹھا کے آنکھیں نکال کر بولا، جبکہ گھر والے شوق سے باہر نکلے اور معاذ احتشام کی جانب بڑھا اور کھینچ کھینچ کا تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارے۔ پہلے شادی سے بھاگ گئے اور اب تماشا کرنے پہنچ گئے ہو۔ معاذ شدید بھڑکا، جبکہ ارتاش نے سر تھام لیا۔ اب کیسے بتاتا؟ وہ بھاگا نہیں تھا، وہ تو خود کڈنیپ ہو گیا تھا۔ سہیل نے ارتاش کا بازو تھام لیا۔ آپ کو لگی تو نہیں کہیں؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ اسے نکال دو یہاں سے، پیچھے سے فرزانہ بھی غصے سے بولی، جبکہ فیضان صاحب اور باقی سبھی غصے میں لگے تھے۔ میں نہیں بھاگا تھا، اس نے اور دارا نامی آدمی نے مجھے اٹھا لیا تھا اور اسی جہنم میں پھینک دیا جہاں میری ماں اور میں تڑپ کر رہ گئے۔ میں بارات لے کے آ رہا تھا، اس نے مجھے اٹھوا لیا اور پھر ہمدرد بن کے میری جگہ آ گیا اور سہیل سے شادی کر لی۔ اتنا بڑا گیم کھیلا ہے خالہ جان اس لڑکے نے، اور جب میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا، اس نے اپنے آدمیوں سے مجھے پٹوایا۔ میرا گھر، میرا بزنس سب تباہ ہو گیا، صرف اس ارتاش کی وجہ سے، احتشام چیخا، جبکہ ارتاش چپ ہو گیا، کیونکہ سچ تو یہی تھا۔ سب نے پہلے احتشام اور اس کے بعد ارتاش کی جانب دیکھا، جو بالکل نارمل انداز میں شانے چکا گیا تھا۔ حیران اور ہونک ہی رہ گئے تھے سب۔ سہیل بھی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ارتاش کے نزدیک اس میں حیرانگی والی کوئی بات نہیں تھی۔ محبت اور جگ میں سب جائز ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ نہ کرتا، وہ سیدھا عاشقوں کی طرح رخصتی پر اپنی محبت کا بھائی بن جاتا۔ بکواس! وہ ان سب چیزوں کو نہیں مانتا تھا، کر گزرنے کے حوصلے ہونے چاہیے۔ ہاں، میں نے ہی کیا ہے یہ سب، کیونکہ مجھے میری محبت چاہیے تھی۔ وہ سکون سے کہہ کر سب کو دیکھنے لگا۔ سب کے منہ ایسے بند ہوئے گویا کبھی کھل ہی نہیں سکتے۔ یہ گھٹیا آدمی ہے، اس نے سب تباہ کر دیا، اور میری سہیل سے خود شادی۔ اوئے! ایک دم بھڑک کر اس کا گریباں جگڑا تھا ارتاش نے۔ یہ تو اپنے لفظوں کو سیدھا کر، ورنہ میں یہیں گاڑ دوں گا تجھے، وہ دھاڑا، جبکہ معاذ نے اسے اس سے کھینچ کر جدا کیا۔ فائق بھی ارتاش کی جانب آ گیا، یعنی ہر ٹیڑھے کام میں خیر سے اسی کے دوست کا ہاتھ تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ارتاش اور احتشام کے بیچ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، جو ہو گیا ہو گیا، اب تم جا سکتے ہو۔ سہیل اپنے گھر میں خوش ہے، فائق نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ ایسے کیسے ہو گیا؟ تو ہو گیا،
میرا گھر، میرا بزنس اس آدمی نے تباہ کر دیا۔ میں روڈ پر آ گیا اور سب ختم ہو گیا۔ خالہ جان، آپ کچھ کیوں نہیں کہہ رہی؟ احتشام بدھ بنی فرزانہ کی جانب دیکھ کر بولا۔ فائق نے ارتاش کی جانب دیکھتے سر نفی میں ہلا دیا، جبکہ وہ سہائے کا ہاتھ جگڑتا شانے چکا گیا۔ ماس بھی اسے گھور رہا تھا۔ بکواس کر رہا ہے یہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا بزنس تباہ خود ہوا ہے کیونکہ یہ بینک کرپٹ ہو چکا تھا، اور سہائے سے شادی کر کے تم سے بینک کا لون پورا کروانے والا تھا۔ میرے پاس اس الو کے پٹھے کی ساری سٹیٹمنٹس ہیں۔ وہ بات مکمل کرتا ہی کہ ایک دم اس کے منہ پر کھینچ کر چانٹا پڑا تھا۔ ارتاش نے سامنے دیکھا، فرزانہ تھی۔ تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، اتنا بڑا ڈرامہ کیا، میری بیٹی کی رسوائی کر کے خود ہی ہم درد بن گئے۔ اتنا بڑا کھیل، میرے بھانجے کو تباہ کر دیا، اور اب یہاں کھڑے بکواس کر رہے ہو؟ وہ چیخی۔ ارتاش نے سہائے کی جانب دیکھا جو ساکت کھڑی تھی۔ آج دوسری بار امتحان محبت تھا جس میں وہ پوری نہ اتری۔ تمہیں اس کا ہرجانہ بھرنا ہوگا ارتاش، اور تم بھرو گے سہائے کو طلاق دے کر۔ وہ انگلی اٹھا کے آنکھیں نکال کر چلائی، جیسے گزشتہ ساری انرجی اس میں لوٹ آئی ہو۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ ماز نے ماں کو روکا۔ ہٹ جاؤ تم بھی، اسی کے ساتھ ملے ہوئے ہو، ایک جیسے ہو سارے کے سارے، ایک دوسرے کے چمچے۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو جو بھی کرو گے سب سے ہی ہوگا؟ ارے ڈوب کے مر جاؤ ماز، بہن کی رسوائی کا خیال نہ آیا تمہیں؟ وہ اب ماز کو مارنے لگی تھی، جو چپ ہو گیا، جیسے ثابت کر دیا ہو کہ ہاں یہ سب مجھے پتا ہے، جبکہ ارتاش اور دارا کے علاوہ کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ تائی جان، یہ بات تو مجھے بھی پتا ہے، اور دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آدمی جب ٹھیک نیت سے ہماری سوائے سے شادی نہیں کر رہا تھا تو پھر کیا فائدہ ساری زندگی مشکل میں گزارنے کا؟ بس کرو، فرزانہ اس پر بھی چیخی۔ مجھے ان دھوکے باز اور فریبی لوگوں کے بیچ نہیں رہنا، نہ ہی میری کوئی بیٹی رہے گی۔ اور اب تم بھی میری بیٹی کو طلاق دو اور فارغ کرو ہمیں، جان چھوڑ دو ہماری، یہی تم لوگوں کا سگا ہے، اسے رکھو اپنے پاس۔ وہ سہائے کا ہاتھ کھینچ کر تاش کے ہاتھ سے نکالتی اور دوسرے ہاتھ میں اینی کا ہاتھ جکڑتی چلا اٹھی۔ ارتاش چپ کھڑا رہا۔ فائق بھی حیران کھڑا رہ گیا، جبکہ فرزانہ ان دونوں کو کھینچ کے اندر جانے لگی۔ امی میں کہیں نہیں جاؤں گی، اینی نے ماں سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ فرزانہ نے بھڑک کر عقابی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تو تمہیں اس جہنم میں رہنا ہے؟ ویسے بھی طلاق تو تم نے اس فائق سے لینی تھی۔ یہ دھوکے باز لوگ ہیں، معلوم نہیں اسی نے بلال کو کہیں چھپا دیا ہو، بس اس لیے کہ میری بیٹیاں رسوا ہو جائیں، مجھے تمہارے باپ کو بدنام کرنے کے لیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے امی، اینی چلائی۔ میرے نام کے ساتھ آج کے بعد بلال کا نام مت لگائیے گا، اور یہ میرا گھر ہے، میرے باپ کا گھر ہے، اور آواز مدھم سی ہوگی، اور اب میرے شوہر کا بھی، اور میں کسی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، اور طلاق بھی نہیں لوں گی۔ آپ ماں ہے میری، مجھے سمجھانے کی بجائے آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ فرزانہ نے غصے میں اسے بھی تھپڑ مارنا چاہا کہ فائق نے آگے بڑھ کے اس کی کلائی پکڑ لی۔ شاید آپ نے جواب سن لیا ہے تائی جان۔ اینی کا ہاتھ بھری محفل میں پکڑ کے اس نے اسے اس کی ماں سے دور کھینچا۔ نہ دونوں کے بیچ نہ محبت تھی، نہ الفت، نہ چاہت، بس شاید اعتبار تھا، جو پہلا احساس دونوں کے بیچ جنم لے چکا تھا، جبکہ پرانی محبت یوں ہی حیران و پریشان کھڑی تھی۔ وہ دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ کانپتے وجود سے خود میں اتنی ہمت نہیں پا رہی تھی کہ اینی کی طرح اپنی ماں کو کہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور ارتاش کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے۔ وہ اس سے الگ ہو کر کیسے رہے گی؟ ٹھیک ہے، آج سے میں سمجھوں گی میری ایک ہی اولاد تھی۔ فرزانہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن یہ سب تو ہونا تھا۔
امی آپ چھوڑے سہائی کا ہاتھ۔ معاذ آگے بڑھا اور فرزانہ کے ہاتھ سے الگ کر دیا۔ معاذ مجھے اپنی صورت نہ دکھانا تم، فرزانہ دانت پیس کر بولی۔ امی جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ سہائے اور ارتاش کی شادی ہو چکی ہے، وہ ماں کو سمجھانے لگا۔ میں نہیں مانوں گی اس شادی کو، فرزانہ چیخی۔ معاذ نے غصے سے بھڑک کر باپ کی جانب دیکھا۔ آخر وہ کیوں نہیں بولتے کچھ؟ جبکہ فیضان صاحب آگے بڑھے اور فرزانہ کو پیچھے کر کے احتشام کی جانب دیکھا۔ جتنا تمہارا نقصان ہوا ہے وہ میں بھر دوں گا، دوبارہ یہاں مت دکھائی دینا۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ نہیں فیضان، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے رہنا ہی نہیں اس خبیث شخص کے سامنے جس نے میری بوڑھی بہن کو رسوا کر دیا، میرے بھانجے کو بے یار و مددگار کر دیا۔ جبکہ احتشام کو تو بس یہی سننا تھا۔ وہ واپس پلٹ گیا جبکہ فیضان فرزانہ کو چھوڑ کر ارتاش کی جانب مڑا۔ اب جو بولنا سچ بولنا بہتر ہوگا تمہارے لیے، وہ انگلی اٹھا کے بولے جبکہ ارتاش کے پیچھے نصرت اور عفنان بھی آ کھڑے ہوئے۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اگر کوئی بہن بھائی نہیں تھا اس کا تو اس کے ماں باپ زندہ تھے۔ احتشام بینک تھا، انہوں نے بس اتنا ہی پوچھا جبکہ ارتاش مڑا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سب اس کے کمرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ تقریباً 5 منٹ میں واپس لوٹا تو کئی سلیپس تھیں اس کے ہاتھ میں۔ یہ بینک کی سلیپس، 22 کروڑ قرضہ تھا اس پر جو وہ معاذ سے لینے والا تھا، جس کا اس نے خود اعتراف بھی کیا تھا۔ یہ اس کے بزنس لاس کی سلیپس ہیں۔ اس کی کمپنی قرضوں کی وجہ سے بین ہو گئی، اور یہ اس کی ماں کی ریکارڈنگ۔ اس نے ریکارڈر پھینک کر مارا، نیچے گرتے ہی ریکارڈر چلنے لگا۔ احتشام، سہیل سے شادی کرنا اس وقت تمہاری مجبوری ہے۔ بزنس کو چلانے کے لیے سہیل سے بہتر آپشن کوئی نہیں۔ باقی گرن سے شادی بعد میں کرتے رہنا، فی الحال بزنس کا سوچو۔ ریکارڈر بند ہو گیا۔ جو کچھ ارتاش نے کیا اس سے زیادہ بڑا جھٹکا یہ ریکارڈر تھا۔ فرزانہ تو زمین پر ہی گر گئی۔ امی، وہ اتنے عرصے میں اس لڑکی کی یہ آواز ابھری تھی۔ بھیا، امی، وہ معاذ کو بلانے لگی جبکہ سب نے آگے بڑھ کے فرزانہ کو تھام لیا۔ نہ ارتاش آگے بڑھا اور نہ ہی فائق، جبکہ ارتاش کا شانہ ابا جی نے تھپ تھپایا۔ میرے شیر بیٹے ہو تم، اور اگر ریکارڈر یا کچھ بھی سامنے نہ آتا تبھی مجھے تمہارا پلان بہت اچھا لگا۔ بس یوں ہی اپنے حصے کی خوشیاں اپنے نام خود ہی کرتے رہو۔ وہ مسکرائے جیسے بہت خوش ہوں۔ ابا جی پھر بھی اس کا طریقہ غلط تھا، یہ ہم میں سے کسی کو اعتبار میں لے سکتا تھا۔ انعام صاحب نے ٹوکا کہ دادا پوتے کو چڑھا رہا تھا، مگر ارتاش کے منہ پر ہلکی سی بھی مسکراہٹ نہیں تھی، اور فائق جانتا تھا کیوں نہیں تھی۔ جس طرح وہ عینی کی حمایت پہ حیران رہ گیا تھا، اسی طرح ارتاش بھی تو اپنی محبت کی خاموشی پر شوق ہو گیا۔ چلتا ہوں، ارتاش کہہ کے باہر نکل گیا۔ فائق بیٹا جاؤ اس کے پیچھے، وہ کچھ کر ہی نہ بیٹھے، نصرت فکر مندی سے بولی، جبکہ آدھا گھر فرزانہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارتاش کمینے، کچھ تو بتاتا، دارا نے بھی چھپایا۔ فائق نے اسے پیچھے سے پکڑا۔ میں اس وقت کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس نے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ برو، مجھے تو تیرے ساتھ رہنے کے آرڈرز ملے ہیں۔ فائق بھی جلدی سے سوار ہو گیا۔ شٹ اپ فائق، مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے، وہ بھڑکا۔ او بھائی، فی الحال کہیں نہیں، یہ ڈرامہ جب تک ختم نہیں ہوتا۔ ارتاش نے گاڑی باہر گھما لی۔ وہ کہاں لے جا رہا تھا علم نہیں تھا۔ ڈیش بورڈ کھول کر اس نے سگریٹ نکالا اور لائٹر سے جلا کر پینے لگا۔ تم ایزی ہو جاؤ، جب تم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو۔ میں نے اسے کہا تھا مجھے اس کا ساتھ چاہیے، وہ سگریٹ لبوں سے نکالتا بولا۔ ارتاش کی دیوانگی سے سب بھی واقف تھے۔ تم کافی خوش نصیب ہو، اس نے فائق کی طرف دیکھا۔ تمہیں زبان والی بیوی ملی ہے جو جانتی ہے کہ اسے کس وقت کس کے ساتھ ہونا ہے۔
سوائے ایسی ہی ہے، تم جانتے ہو تو ہو، پھر کیوں اسے بدگمان ہوتے ہو؟ فائق نے سمجھانا چاہا۔ کسی ایک دن وہ مجھے اس بات کا ثبوت تو دے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ چیخا، جبکہ فائق سر تھام گیا۔ وہ اب بھی رائٹ پر تھا۔ فرزانہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کسی نے اسے بات نہیں کی تھی۔ سوائے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ افسوس ہے مجھے، امی نے ارتاش بھیا کے منہ پر تھپڑ دے مارا، اور تم بالکل بت بنی کھڑی رہی۔ پتہ نہیں کیسی محبت ہے تمہاری، اینی بھڑک رہی تھی، جبکہ سہائی بھی روئے جا رہی تھی۔ جاؤ بیٹا جاؤ، تم آج کے بعد میری کسی بات پر عمل نہ کرنا، جو میں اسی قابل ہوں، فرزانہ نے کہا۔ امی ایسا نہ کہیں، آپ کو علم نہیں تھا۔ سہائی پلیز، انف یار، بڑوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان غلطیوں کو سنبھال کر تھپتھپانا، کیا آپ بڑے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اور اگلا آپ کا داماد ہے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ ناجائز ہے۔ بڑے غلطی کر سکتے ہیں، اگر انہیں ندامت اپنی غلطی پر ہو رہی ہے تو اس میں برا کچھ نہیں ہے۔ امی ایک لمحے میں اپنے بھانجے کی طرف ہو گئی۔ اس کو تم میں دلچسپی ہوتی تو وہ بابا کی بات سنتے ہی وہاں سے یوں نہیں نکلتا۔ تمہارے بارے میں فیصلہ کراتا، اور ایک بات بتاؤ، تم نے کیا احتشام سے اب شادی کا سوچ لیا تھا؟ اینی غصے سے بھڑکی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں ارتاش کے علاوہ کسی کا نہیں سوچ سکتی۔ بکواس ہے، اگر ارتاش بھائی تم سے ساری عمر بھی نہ بولے تو ہی اچھا ہے۔ بے ہمت، محبت کو محبت نہیں بینگن کہتے، جو کبھی اس طرف لڑک جاتا ہے کبھی اس طرف، اور تم آج مجھے ویسے ہی لگی ہو، حالانکہ میں جانتی ہوں مجھے فائق میں کوئی دلچسپی نہیں، مگر یہ کیا میں بلا وجہ اپنے بابا اور اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر بے یار و مددگار پھروں؟ یہ کام مجھے نہیں تمہیں کرنا چاہیے تھا، تاکہ ارتاش بھیا کا مان بڑھتا، محبت بڑھتی۔ دوسرا چچی کو دیکھا تھا کیسے دیکھ رہی تھی تمہیں؟ شاید تم بہت عجیب ہو، بہت۔ وہ غصے سے بھڑک کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ سوائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور ایسا ہی ہونا تھا، رونا بنتا بھی تھا۔ ورشا فکر مندی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو اپنا والیٹ اٹھا کے مڑا، ایک نظر اس کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ اٹس اوکے، مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ کے چہرے پہ تھپڑ کے نشان ہیں، وہ بھیگی بھیگی لہجے میں بولی۔ وہ گہرا سانس کھینچ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کم ہیئر، اس نے ایک بازو کھولا اور اسے نزدیک بلایا، اس کی پیشانی کو نرمی سے چھوا۔ ماس ارتاش بھیا نے ٹھیک کیا ہے کیا؟ اس کا چہرہ دیکھتی بولی۔ ہاں، وہ نرمی سے بولا۔ اس نے سوچ لیا تھا ورشا کو اب کسی فیملی ڈرامے کی وجہ سے تکلیف نہیں دے گا، اور وہ اسی بات پہ عمل بھی کر رہا تھا۔ آپ سب جانتے تھے؟ ورشا نے اس کے نشان پر سرد انگلی رکھی۔ نہیں، وہ بولا۔ پھر آپ نے کیوں ارتاش بھیا کی حمایت لی؟ ایسے جیسے آپ سب جانتے ہیں۔ کیونکہ وہ میرا یار ہے، وہ ہلکا سا ہنسا، اور میں جانتا ہوں وہ کس حد تک سہائی کا دیوانہ ہے۔ میری بہن بالکل محفوظ جگہ پر ہے، وہ کوئی ثبوت دیتا بھی نہ تب بھی مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ ہم سب ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر اعتماد کر کے ہی یہاں تک پہنچے ہیں، اور سہائی نے اسے اعتبار کرنا چاہیے تھا، اسے اینی کی طرح سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، وہ بولا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ سنو، ماز نے اسے مزید قریب کر لیا۔ جی؟ وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ مجھے مرہم نہیں لگاؤ گی؟ امبی نے تو چانٹوں کی حد ہی کر دی، وہ آئینے میں اپنا سرخ چہرہ دیکھ کر بولا۔ ورشا مسکرا دی۔ جیسے آپ چاہیں ویسے مرہم لگا دوں گی، وہ کامتے لہجے میں مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی بولی۔ ماز بھی مسکرا دیا، جبکہ کچھ یاد آنے پر ایک دم اس کی کلائی موڑ دی۔
ورشا تکلیف سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کچھ زیادہ نہیں تمہاری آنکھوں کو؟ دارا بھاگ گیا۔ وہ اسے دیوار سے لگاتا غصے سے بولا۔ نہیں تو؟ استغفر اللہ، وہ نفی کرنے لگی۔ بس یہی رہنا چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ وارن کرنے لگا۔ اور ہاں، رات ہم مووی دیکھ رہے ہیں، ریممبر اٹ۔ وہ نرمی سے اس کا گال چھوتا باہر چلا گیا، جبکہ ورشا شرما سی گئی۔